بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم جو صفات لازمہ پڑھ رہے تھے، صفات لازمہ میں سے ہم نے جو ہے وہ چار ایک دن پڑھی تھی اور چار جو ہے وہ پھر گزشتہ دن پڑھی تھی، تو ہماری 8 ہو گئی تھی۔ اب ہماری باقی دو جو ہے وہ صفات رہ گئی ہیں، صفات لازمہ متضادہ والی، تو اس میں سے آج جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے اطلاق، اور اس کے مد مقابل ہے اسمات۔ تو اطلاق جو ہے اس کا معنی ہے جو ہے وہ تیز روانی یا پھسلنا، ٹھیک ہے، تیز روانی یا پھسلنے کے، اور اس کی تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مزلقہ کہتے ہیں۔ یہ حروف زبان یا ہونٹ کے جو ہے وہ کنارے سے جو ہے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ کچھ حروف اس میں سے جو ہے وہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، جیسے فا ہو گیا، میم ہو گیا اور با ہو گیا، یہ حروف والے ہیں، یہ ہونٹوں والے ہیں۔ اور جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، یہ را ہے اور یہ لام ہے، یہ زبان کے کنارے سے نکلتے ہیں۔ تو یہ حروف زبان یا ہونٹ کے کنارے سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ حروف جو ہے وہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو ہے یہ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو چونکہ ایک ان کا مخرج جو ہے وہ ایک تو چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی آسانی سے نکل آتے ہیں سہولت کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے یہ ہونٹوں کا جو ہے وہ یا زبان کا کنارہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی یہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں، باقی جو ہے وہ دوسرے حروف کی بنسبت۔ تو اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس کو اصطلاح میں داخل کیا، یعنی تیز روانی اور پھسلنے کے ساتھ، یعنی جلدی سے جو ہے یہ ادا ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ادا کرتے وقت کوئی مشقت جو ہے وہ پیش نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ فرہ من لبن، جیسے کہ اس میں جو ہے وہ لام ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ، قل هو اللہ، تو اس کو ادا کرتے وقت زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یعلم ما فی السماوات، یعلم ما، تو دیکھیں میم جو ہے وہ ہم سہولت کے ساتھ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جلدی سے ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ حروف جو ہے وہ بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے آسانی سے جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں اطلاق، ٹھیک ہے۔ اس کے مد مقابل جو آتی ہے وہ صفت ہے اسمات کی، اس کا معنی ہوتا ہے جو ہے وہ جماؤ اور مضبوطی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حروف ہے، باقی جو حروف ہے اس کے علاوہ ان کو کہتے ہیں مصمتہ، یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی کے ساتھ ادا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اور جلدی سے جو ہے وہ یہ ادا نہیں ہوتے، ان کو جو ہے تھوڑا ٹھہراؤ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ رکاوٹ سی جو ہے، آپ یوں سمجھے کہ ان کو ادا کرتے ہوئے کچھ رکاوٹ جو ہے محسوس ہوتی ہے، اور وہ باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ مخارج جیسے صاد ہو گیا، ضاد ہو گیا، قاف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ ان میں، یعنی کہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ گرانی ہوتی ہے، اور یا پھر رکاوٹ جو ہے محسوس ہوتی ہے ان کو ادا کرتے وقت۔ جیسے کہ اس کی مثال لے لیں کہ اذا الشمس کوورت، اب دیکھیں کوورت، یہ تا جو ہے وہ اگر ہم اس کو کوورت، یہ تا جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کو کوورت ایسے نہیں آپ ادا کر سکتے، کوورت، یہ اس میں جو ہے وہ تھوڑا جماؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حرف کے ادا کرتے وقت۔ اسی طریقے سے لم یتخذ والدہ، لم یتخذ والدہ نہیں پڑھ سکتے آپ، جب زال کو ادا کریں گے تو تھوڑا سا جو ہے آپ کو وہاں پر رکنا پڑے گا، تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی رکاوٹ محسوس ہوگی، لم یتخذ والدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں جو اس کے علاوہ باقی حروف ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ آپ کو تھوڑے سے جو ہے وہ رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جلدی اور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں نکلتے، بنسبت جو ہے وہ جو آپ نے اوپر حروف پڑھے ہیں اطلاق والے، فر من لبن والے۔ تو یہ دو جو صفات ہیں، یہ اطلاق اور اسمات، یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یہ تو آپ کو جو ہے وہ معلوم ہے۔ تو یہ دو ہماری صفات جو ہے وہ مکمل ہوگی، تو یہ ہماری کل 10 صفات جو ہے بنتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا حمز، جاہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اور آخری دو ہیں اطلاق اور اسمات، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ نے جو ہے 10 صفات کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہماری آتی ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی وہ صفات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، یعنی ان کے مد مقابل جو ہے وہ کوئی صفت نہیں آتی۔ ایسی صفات جو ہے وہ 7 ہیں، ایسی 7 صفات ہیں، جن میں سے جو ہے وہ ہم 3 جو ہے وہ آج پڑھ لیتے ہیں، جس میں جو ہے وہ سفیر ہے، ٹھیک ہے۔ سفیر کا معنی ہے سیٹی یا آواز کی تیزی، یعنی کیونکہ اس کو ادا کرتے وقت جو ہے وہ سیٹی جیسی آواز آتی ہے،
اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہم صفیر جو ہے اس کو نام دیا گیا۔ تو تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو صفیریہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز تیز مثل سیٹی کی نکلتی ہے۔ ایسے حروف تین ہیں: صاد، زا اور سین، ٹھیک ہے؟ اس میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ سیٹی جیسی جو ہے آواز نکلتی ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں واللہ عزیز، عزیز، تو دیکھیں آواز جو ہے وہ تیز جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے اور وہ سیٹی کی طرح کی جو ہے وہ آواز ہوتی ہے، واللہ عزیز حکیم، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آواز نکل رہی ہے، اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن، تو بسم اللہ، یہاں پر بھی دیکھیں سیٹی کی طرح کی جو ہے وہ آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان حروف کو جو ہے وہ اس وجہ سے صفیریہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے جو ہے وہ ادا کرنے کی جو ہے وہ صفت ہے کہ اس میں جب آپ ادا کریں گے تو اس میں جو ہے وہ آواز سیٹی کی طرح جو ہے وہ نکلے گی۔ بسم اللہ ایسے بقایا جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے یہ نکلتے ہی نہیں ہے۔ ان میں آپ کو جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز خود بخود نکلے گی، بسم اللہ، ٹھیک صمد، ہے جی؟ اللہ، صمد، اللہ بس الصمد، صمد، اللہ الصمد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جھنبش دینا، حرکت دینا، ٹھیک ہے؟ تعریف کیا ہے؟ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو حالت سکون میں ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو مخرج ہے نا اسی کے اندر جو ہے وہ آواز کی حرکت ہوتی ہے۔ تو ایسے حروف جو ہے وہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے: قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم جو ہے وہ مثال پڑھیں گے اس کی جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب، وتب، ٹھیک ہے؟ یہ یہ حرکت جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ یعنی کہ جہاں پر جس کا مخرج ہوتا ہے نا وہیں پر جو ہے وہ ہم نے بس زور سے لگا کر جو ہے جب ہم چھوڑتے ہیں نا تو وہاں سے پھر یہ قلقلے کے جو ہے وہ ساؤنڈ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وتب، ٹھیک ہے؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کسب، ٹھیک ہے؟ کسب، دیکھیں ہونٹ جو ہے نا وہ با کا مخرج ہے اور وہیں سے جو ہے یہ جنبش ہوتی ہے، کسب، ٹھیک ہے؟ تو یہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بالحق، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بالحج، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ صفت قلقلہ، یہ جو ہم قلقلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ صفت جو ہے وہ قلقلہ والی صفت ہے، اس وجہ سے اس پر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ قلقلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس صفت کی وجہ سے۔ تو اگر ہم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب یہ پڑھیں گے تو یہ صفت جو ہے وہ پھر ادا نہیں ہوگی، یعنی کہ پھر جو مخرج تو آپ کا ادا ہو جائے گا، جو حرف کا جو مخرج ہے وہ تو پورا ہو جائے گا کیونکہ آپ نے جو ہے وہ مخرج کو جو ہے وہ ادا کر کے وہ حرف تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن وہ جو صفت قلقلہ ہے وہ صفت قلقلہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ ہم نے اس صفت کا بھی جو ہے وہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ صفت بھی جو ہے وہ ادا ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی صفت ہے صفت لین، ٹھیک ہے؟ لین کا معنی ہوتا ہے نرم ہونا۔ تو جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ ان حروف کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو مد کر سکے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے حروف دو ہیں: واو ساکن اور یا ساکن، جبکہ ان سے پہلے والے حرف پر فتح یعنی زبر ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے اس کو میں نے آپ کو پڑھایا بھی تھا، حروف لین مدہ دونوں پڑھائے تھے۔ حروف مدہ ہم نے پڑھا تھا تین تھے: الف، واو، یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ وہ تو جو ہے وہ مطلق جو ہے وہ تو نام سے ہی آپ کو پتہ لگ گیا، مدہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو وہ اس لیے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ حروف لین ہے، ان سے دونوں سے پہلے واو اور یا سے پہلے جو ہے وہ زبر ہوتی ہے، اور ان پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ مد ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ ان کو لین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تعریف میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ اگر ان کو جو ہے وہ لمبا کرنا چاہیں تو ان پر جو ہے وہ ان پر مد جو ہے لمبا کیا جا سکے، اور وہ لمبا جو ہے وہ صرف اسی وقت ہوگا کہ جب ان کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، ٹھیک ہے؟ اگر ان کے بعد والا حرف ساکن ہوگا تو پھر ہی جو ہے وہ یہ لمبے ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی تھی، جیسے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اب دیکھیں اس کے بعد جو شین آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ رئیش یا ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے را پر زبر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو شین ہے وہ کیا نام اس کا، وہ ساکن ہے، یعنی ہم اس پر وقف کر رہے ہیں، اس کو ساکن کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس پر جو ہے وہ اب مد کر سکتے ہیں۔
لإيلاف قریش، ٹھیک ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں آگے فا ساکن ہے، تو ان کے بعد جب حرف ساکن ہوگا تو اس وقت ہی پھر ان کو ہم لمبا کریں گے. اگر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی حرف متحرک آ جائے، یعنی اس پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہم ان کو لمبا نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ جی استاد جی. ٹھیک ہے. تو یہ حروف لین جو ہے وہ نرمی سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اور ان کو جو ہے ادا کرتے وقت جو ہے وہ نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی ہم اس پر مد کرنا چاہیں تو اس پر جو ہے وہ آسانی سے مد کی جا سکے، مطلب اس کو لمبا کرنا چاہیں. اور وہ لمبا کب کریں گے بھائی؟ جب اس کے بعد حرف جو ہے وہ کیا ہو؟ ساکن ہو. حرف ان ساک کے بعد ساکن ہو. جی ساکن ہو، جب ان کے بعد حرف جب ساکن ہوگا تو پھر ہی جو ہے وہ ان کو مد لمبا کیا جائے گا، اور اگر اس کے بعد حرف متحرک ہوگا تو پھر ان کو جو ہے وہ ہم لمبا نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اسی مثال کو لے لیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. اب دیکھیں یہاں ہم اس کو لمبا کیا، اگر ہم اس کو لمبا نہ کریں، یعنی ہم آخر میں جو شین ہے اس کو ساکن نہ کریں بلکہ اگر ملا کر پڑھیں تو پھر پڑھیں گے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، ٹھیک ہے، لِقُرَيْشٍ. تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کیا. لیکن اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو پھر لِقُرَيْشٍ وقف کرنے کی صورت میں پھر ہم اس کو لمبا کریں گے. تو یہ ہے صفت جو ہے وہ لین. ٹھیک ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. تو آج ہم نے جو ہے وہ اطلاق پڑھا. ٹھیک ہے. اطلاق میں ہم نے پڑھا کہ اس میں جو حروف آتے ہیں وہ بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ادا ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان میں جو ہے وہ جماؤ اور ٹھہراؤ تھوڑا سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے مقابل آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا جو صفات غیر متضادہ ہیں ان کے متعلق ہم نے اسمات. اس کے مقابلے میں نے پڑھا کہ جو ہے وہ پہلا اس میں ہم نے پڑھا سفیر، کہ اس کو جو ہے وہ ادا کرتے وقت جو ہے آواز تھوڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے، مثل سیٹی کے. تو ان حروف کو ادا کرنے کی یہی جو ہے وہ صفت ہے، کیفیت ہے کہ ان میں سیٹی کی آواز جو ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے. والصیف، ٹھیک ہے، والصیف. اسی طریقے سے جو ہے وہ عزیز، اور اسی طریقے سے بسم اللہ. تو یہ جو آواز سیٹی جاتی مثل نکلتی ہے یہ صفت سفیر ہے. اور اسی طریقے سے قلقلہ ہے، ہم نے پڑھا کہ جو حروف قلقلہ یہ ہم نے پڑھا کہ 5 ہے. ٹھیک ہے، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے، قاف طا با جیم دال. یہ حروف جو ہے حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. ان میں جو ہے وہ جب ہم ان کو پڑھیں گے اور جب یہ ساکن ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ مخرج کے اندر جو ہے وہ جنبش اور حرکت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صفت قلقلہ ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اق، اط، اب، اج اور اد. ٹھیک ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بغیر جو ہے وہ شد کے ہو نا، جب ان پر جو ہے وہ شد نہ لگی ہو تو یہ ساکن ہو تو پھر ان پر قلقلہ جو ہے وہ عام سمپل سا ہوتا ہے. لیکن جب یہ شد کے ساتھ ہو نا، جب ان پر جزم بھی آ جائے، یعنی کہ شد آ جائے، شد، جیسے تبت یدا ابی لہب و تب. ٹھیک ہے، یعنی جب ان پر شد ہو اور ساکن بھی ہو رہے ہوں تو پھر ان پر قلقلہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اسی کے ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کسب، دیکھ رہے ہیں اب؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ جس حرف کے اوپر شد تھی ہم نے اس پر قلقلہ زیادہ کیا، اور جس حرف کے اوپر صرف جزم تھی ہم نے اس پر قلقلہ کم کیا. کم کیا. کم قلقلہ زیادہ اس لیے کم کیا کیا. کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ شد کو بھی ادا کرنا ہے نا. اگر ہم پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے شد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو چونکہ شد کو بھی ادا کرنا ہے تو اس لیے وہاں پر ہمیں تھوڑی دیر کرنی پڑتی ہے، و تب. ٹھیک ہے. اور پھر قلقلہ بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے بنسبت بغیر شد والے حرف کے. ٹھیک ہے. تو یہ صفت قلقلہ تھی. اور صفت لین ہم نے پڑھا کہ یہ حروف جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں اور وہ حروف خاص ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ جو ہم نے پڑھ رہے ہیں نا، ان میں جو صفت یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ صفات غیر متضادہ، اس میں جو ہے وہ جو بھی ہم پڑھیں گے وہ حروف خاص ہیں. یعنی صفیر کے اندر صاد، زا اور سین آ رہے تھے، قلقلہ کے اندر قاف، طا، با، جیم، دال آ رہے تھے، اور لین کے اندر واو اور یا آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لین میں ہم نے پڑھا کہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اور ان کو ادا کرتے وقت جو ہے وہ حروف کو مخرج سے نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی اس پر مد کرنا چاہے تو اس پر جو ہے مد کی جا سکے. ٹھیک ہے، جیسے خوف. ٹھیک ہے، صیف. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے بتایا کہ اس کو لمبا مد اسی وقت ہوگی، ان پر لمبا جو ہے اسی وقت ہوگا جب کیا ہوگا؟ کہ بعض والا ان حرف پر ساکن حسب ہو. ساکن ہوگا. جی، ان کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو. اگر ان کے بعد والا حرف جو ہے متحرک ہوا تو پھر جو ہے وہ ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کوئی بھی حرف جو ہے وہ اس کے بعد آ جائے. تو سمجھ میں آیا بھائی یہ؟ ٹھیک. یس. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو اپنے باقی صفات پڑھی ہیں ان کو آپ نے یاد کر کے آنا. کل پھر انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ یہ صفات مکمل ہو جائیں گی.
پھر ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جمع کریں گے، یعنی ایک حرف کے اندر جو ہے وہ کتنی صفات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے سب کی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو 2 3 دن جو ہے وہ ہم اسی کی مشق کریں گے، لیکن کل ہم جو ہے وہ مکمل کر لیں گے. پھر ہم اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جمع کریں گے کہ ایک حرف کے اندر جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ صفات پائی جاتی ہیں، ان کو ہم جمع کر کے پھر لکھیں گے بھی انشاءاللہ. صحیح ہے. چلیں، تو یہ آسان سا ہے، ان کو جمع کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا، باقی دیکھنا انشاءاللہ آپ کلاس میں ہی ہم اس کو حل کریں گے سارے کو. کلاس میں انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے نا ایک ایک حرف کو لے کر ان کے اندر صفات کو جمع کریں گے، الف سے لے کر یا تک سب کو جمع کریں گے. لیکن ایک تو میں آپ کو بتا دوں گا، باقی دیکھنا انشاءاللہ آپ خود ہی جو ہے وہ کلاس میں ہی جو ہے وہ سارے نکال لیں گے. تو اس کا طریقہ ہی بالکل مشکل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ سبق جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے بس، تو انشاءاللہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس سبق کی تمرین نہیں ہے. تمرین تمرین نہیں ہے مطلب یہ اس سبق کے آخر پہ تمرین نہیں دی گئی. اس سبق کے آخر میں وہ ہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تمرین تو میں نے خود ہی بنائی ہے، اس کی نہیں بنائی ہوگی کیونکہ ہم اس کی مشق جو ہے ویسے ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا ورنہ اس کی تمرین میں کیا آئے گا؟ اس کی تمرین میں یہی آئے گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ تعریفیں لکھو، تعریفیں ہی آئیں گی. جیسے کہ مثال ٹھیک طور ہے. پر آپ کو میں کہہ دوں گا کہ جو ہے وہ یعنی کہ تمرین اس کی بھی ہونی چاہیے ویسے، میں کوشش کروں گا اس کی تمرین بنا دوں. ورنہ اس کی تمرینوں میں یہی آئے گا کہ صفات غیر متضادہ کون سے ہیں ان کے صرف نام لکھیں، یا جو ہے وہ کتنی صفات ایسی ہیں کہ جو جن کے مد مقابل صفات آتی ہیں ان کے نام لکھ دو. تو وہی پہلے سوال آنے، تو میں انشاءاللہ اس کی بھی جو تمرین ہے بنا دوں گا. تمرین تمرین کا فائدہ یہ ہے نا کہ ہم سارا سبق ریوائز کر لیتے ہیں، تو تمرین تو ہونی بالکل چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، میں انشاءاللہ اس کی تمرین بنا دوں گا. ٹھیک. چلے جی بھائی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.